تجھے سلام، بریلی تجھے سلام۔ جسے جسے درود شریف یاد ہے اس عقیدت سے درود پڑھیے گا، اور اس عقیدے سے درود پڑھیے گا۔ درود پڑھیے مسلمان اگر قرینے سے تو خود حضور چلے آئیں گے مدینے سے۔ اس عقیدت سے درود پڑھیے گا، جھوم کے درود پڑھیے گا۔ کیسے پڑھیے گا؟ درود پڑھ لے مسلمان اگر قرینے سے تو خود حضور چلے آئیں گے۔ پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو کہیے گا درود پڑھنے سے ملتا ہے خوشبوؤں سا لباس، مہک گلاب سی آنے لگے پسینے سے۔ عقیدت سے جھوم کر کے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی اجمعین۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جس مرد قلندر کی یاد میں عرس منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جی ایک شخص کوئی بولے۔ حضرت سرکار سیدی نور شہید علیہ الرضوان، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ گاؤں کا نام کیا ہے؟ جی نہیں چچا آپ بولیے۔ اب میری تقریر کی جو جمع پہنچی ہے وہ آپ ہی ہیں۔ سلامت رہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہے نا؟ نندولی شریف نا، سب لوگ میرے ساتھ بولیے نندولی شریف۔ اس کو استعمال مایا کیجیے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نندولی تھا، یہ شریف کب سے ہو گیا؟ اہل سنت کا جو معاملہ ہے نا وہ نسبت سے ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ دنیا کی تمام فرقہ باطلہ میں ہمیں ممتاز بناتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، لوگ کہتے ہیں اب تمہارے ہاں بیماری کون سی آ گئی؟ جہاں دیکھو وہیں شریف لگا دیتے ہو، جہاں دیکھو وہیں چوم لیتے ہو، جہاں دیکھو وہیں عقیدت سے سر جھکا لیتے ہو۔ اللہ نے ہمیں اتنا کمزور بنایا ہے کیا؟ جب اللہ کافی ہے ہر چیز کرنے کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو پھر کم سے کم اللہ تک جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ کو پوجو، اللہ تک جھکو۔ جہاں دیکھو وہیں جھک جاتے ہو، جسے دیکھو وہیں چوم لیتے ہو، جہاں دیکھو وہیں شریف لگا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں بیٹے یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ برسوں پہلے بریلی کے قلندر نے کہہ دیا تھا سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہو حضرات۔ تمہیں پتا کیا ہے عقیدت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں پتا کیا ہے علم کسے کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم کیا ہے عقیدت کسے کہتے ہیں؟ اطمینان سے بیٹھیے گا، اطمینان سے بیٹھیے گا۔ تقریر کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے، میرے ساتھ اگر کسی اور کو آپ نے بلایا ہوگا تو وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر وہ آئے تو اس کا بھی استقبال کیجیے گا۔ ہٹنا نہیں ہے آپ کو، ہلنا نہیں ہے آپ یہ محسوس کیجیے نا اس سے پہلے آمد کیوں نہیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے یہ بونے کیوں نہیں آ رہی تھی، اس سے پہلے یہ بونے کیوں نہیں برس رہی تھی، بادل اس سے پہلے کیوں نہیں منڈرا رہا تھا، اچانک سے بونے کیوں آنے لگی، اچانک سے بادلوں میں سازش کیسے ہو گئی؟ تمہیں نہیں پتا نندولی والوں، یہ تاریخ نہیں ہے۔ جب تم حسین کے بیٹوں کا جلسہ مناؤ ہے تو حسین سے جس کی لڑائی ہوئی ہے وہ بادل کی شکل ہے، وہ سامنے نہیں آئے
दीवारों को भी आता है। अगर बरसना तुझे आता है तो बरसना करबला के दीवारों को आता है। अगर बरसना तुझे आता है तो अजमेर के आशिकों को भी आता है। आप आइएगा मौलाना चतुर्वेदी साहब, हो क्या गया आपको? अच्छी खासी गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक आपने पैराग्राफ बदल कैसे लिया? तकरीर का एरो आपने बादल की तरफ क्यों कर दिया? मैं कहता हूँ मुझे महसूस हो रहा है तुर्बते नूर अली से कुछ ऐसी फजा आ रही है, दिल महसूस कर रहा है कुछ होने वाला है। होने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, होने वालों तुम हो करके दिखाओ, आज ही तुम्हें दिखाएंगे। जब तुम आओगे जो बेघर वाला हुआ वो बेचैन हो जाएगा। अगर तुम सर्दियों में आओगे तो लोग सर्दियों से सिकुड़ जाएंगे। अगर तुम आओगे लोग परेशान होते हैं, बेघर वाला घर तलाश करता है, बेसहारा सहारा तलाश करता है, लेकिन तुझे पता नहीं जब हुसैन के गुलामों की आंखें बरसती है तो जहन्नम के शोले ठंडे पड़ने लगते हैं। जब हुसैन की आंखें बरसती है तो जहन्नम के शोले ठंडे पड़ने लगते हैं। अब बादल भी कहता है दीवाने तुझे हो क्या गया है, दीवाने तुझे हो क्या गया है, ये कैसी बातें कर रहा है, तुझे हो क्या गया है? मैं कहता हूँ बादल मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ, ये जो तुम आ रहे हो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बादल कहेगा फिर कहाँ हो? मैं कहूँगा तुझे वहाँ जाना चाहिए था जहाँ सैयदा ज़ैनब अपने दुपट्टे को फैलाए बैठी थी, जहाँ हज़रत अस्कर का हुल्कुम खुश हो रहा था, जहाँ अकबर की जवानी ज़मीने करबला पे तड़प रही थी, जहाँ अब्बास अलमबरदार अपने काशे को लेकर के बार-बार नहरे फरात जा रहे थे, पानी की जरूरत तो वहाँ थी। अगर वहाँ बरस लिया होता अकबर की जवानी बच जाती, असर का बचपना बच जाता, हज़रत ज़ैनब की प्यास बुझ जाती, हज़रत अब्बास का मस्कीज़ा मिल जाता, हज़रत सकीना की प्यास बुझ जाती। बात तरफ कहता है मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? बादल कहता है हुसैन के मानने वालों करबला में हमें न बरस करके हुसैनियत का मकाम बताना था। करबला में हमें न बरस कर हुसैनियत का मकाम बताना था और नंदानी में बरस करके हुसैनियत का मकाम बताना है। मतलब तो बादल कहता है करबला में जब मैं न बरसाता हुसैन करबला में जब मैं न बरसाता हुसैन करबला, पूरा मजमा दिल से बोलो यार, करबला में जब मैं न बरसा तो हुसैन करबला नहीं छोड़े। अगर हम यहाँ बरस भी जाए तो हुसैन वाले जलसा नहीं छोड़ेंगे। अपनी अकीदत को बिदा करके ना पूरा मजमा हाथ उठाइए, दिल खोल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से या रसूल अल्लाह। इधर जिक्र खैरुल वरा हो रही है। ये महसूस होना चाहिए हम लोग थोड़ी देर के लिए इस सरजमीन पे नहीं बैठे हैं, हजरत सरकार नूर शहीद के साथ साथ हमारे इश्क का परिंदा यहाँ से अजमेर पहुंचा। अजमेर मोहल्ला की गलियों का सफर करके बगदाद में गौसे आज़म की गलियों में हमारे इश्क का परिंदा गौस पाक की बारगाह से निकलकर नजब अशरफ पहुंचा है और नजब अशरफ से हमारे इश्क का परिंदा मदीने शरीफ में गुंबद खिज़ा का तवाफ कर रहा है। इस अकीदत के साथ सुनना है इधर सिदर खैरुल वरा हो रही है, इधर सिदर खैरुल वरा हो रही है, इधर सिदर खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है, इधर ज़िक्र खैरुल वरा हो रही है, उधर मग़फ़िरत की दुआ हो रही है। और एक शेर उर्स कर रहे हैं ना,
زور سے بولو. ایک نماز وہ ہے جو مسجد کے دیوار کے درمیان پڑھی جاتی ہے. ایک نماز وہ ہے جو مسجد کے سائے میں پڑھی جاتی ہے, جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, اور نیت کی جاتی ہے نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الفجر فرض اللہ تعالی اقتدیت بہذا الامام. نیت سے تو ماشاءاللہ ہے نا. ایک نیت وہ ہوتی ہے جو کعبے کو گواہ بنا کر کے امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے, لیکن جب حضرت نور شہید کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان کی تربت سے آواز آتی ہے. ایک نماز اور ہے جسے ولیوں کی بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے. ایک نماز وہ ہے جو مرد قلندر کے بارگاہ میں پڑھی جاتی ہے. وہ نماز کون سی نماز ہے تو سنو جلال الدین رومی کی زبان میں. وہ نماز کون سی نماز ہے؟ کیا ادھر ذکر خیر الورا ہو رہی ہے, ہر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے, اور اٹھے کس طرح در سے نمازی, اٹھے کس طرح در سے نمازی, قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے, قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے. اور قرآن پڑھنا ثواب ہے, قرآن پڑھنا ثواب ہے. اب جسے جتنی نیکی چاہیے, جتنا ثواب چاہیے لیتے رہو. جسے اپنے نام اعمال میں جتنی نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں. ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, مرد قلندر کی بارگاہ میں بیٹھے ہو, عرس کرنے کے لیے بیٹھے ہو نا. عرس کا مطلب سمجھو عرس ہوتا کیا ہے. میرے پیر و مرشد سے پوچھا گیا کہ حضور جب کسی ولی کا عرس منایا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اب سنو میں اپنے پیر و مرشد کے بارے میں آپ کو بتا دوں. میرے پیر و مرشد کا شجرہ طریقہ ڈائریکٹ 7 آسمان سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. میرے شیخ سرکار غریب نواز کے 9 مرید و خلیفہ ہیں. 7 راستوں سے آپ کا شجرہ طریقت سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہم جو ہیں سلسلے چشتیہ میں آئے تھے, قادری چشتی میں. یہاں رک کر کے ایک جملہ میں اپنے علماء کے لیے کہہ دوں. میرے پیر و مرشد سے پوچھا گیا کہ حضور بریلی میں احمد رضا ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے واقعی جو اچھی سچی معتبر مستند خانقاہیں ہیں اور جو باب تصوف پہ فیض یافتہ جو بزرگ ہیں, دیکھو ان کی تعلیمات کیا ہے. جب میرے شیخ سے پوچھا گیا کہ حضور بریلی میں ایک مولانا احمد رضا ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے, تو فرمایا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, سر کو نیچے کر لیا, آنکھیں بند کر لی, اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کو کھولتے ہیں, سر کو اٹھاتے کہتے ہو بریلی میں مولانا احمد رضا کی بات کرتے ہو. میرے بچوں انہیں صرف مولانا نہ کہا کرو, انہیں صرف مولانا نہ کہا کرو. اللہ کے وہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کے جیسا مرد قلندر کہیں 100 سال کے بعد ایک مرتبہ پیدا ہو. ایک ولی کی زبان بتا رہا ہوں, اور کسی ایسے ویسے ولی کی نہیں جس کا شجرہ طریقت ڈائریکٹ 9 آسمان سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا. فرماتے ان جیسا ولی تو کہیں صدیوں میں جا کر ایک بار پیدا ہوتا ہے. میرے بچوں میرا جملہ ولی تعلیم یاد رکھنا, جو احمد رضا کے طریقے سے پھر جائے گا سمجھ لو کہ میرے نانا محمد علی کے دین سے پھر جائے گا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. سرکار اعلیٰ نے طریقہ کیا بتایا؟ انہیں مانا, انہیں جانا. یار لاؤ تو دنیا میں کوئی ایسا شاعر, لاؤ تو کوئی ایسا مصنف, کوئی ایسا فنکار, کوئی ایسا مفکر, کوئی ایسا ادیب, کوئی ایسا دانشمند
کوئی ایسا ویل ایجوکیٹڈ ریسپیکٹڈ کوالیفائڈ بریلینٹ مائنڈ نہ ہوتا ہو یہ جس کی پرواز یہاں تک پہنچی قلم توڑ دیا فرمایا انہیں مانا انہیں جانا نہ کیسے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آئے 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 لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ احمد رضا کی فکر ختم ہو گئی یہ جو فکر فاضل بریلوی نے بھی ختم ہو گئی اپنی یہ فکر رہی انہیں کیا پتا کہ احمد رضا رسول اللہ کے بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام ہے اور معجزہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے خوشبوئیں باقی رہتی ہیں جب اس فکر میں لوگ تبصرہ کرنے لگے کہ یہ انہیں جانا انہیں مانا یہ سلسلہ احمد رضا کی نسل میں ختم ہو گیا پھر اسی نسل سے ایک فقیر ایک مرد قلندر نے موریشس کی سرزمین پہ ایک شعر لکھ کے دنیا کو کہا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے جب وہ مرد قلندر موریشس میں یہ شعر لے کر کے آیا تو دنیا نے ان کے قدموں کا بوسہ دے کر کے کہا اتنا بڑا شعر احمد رضا کے گھر میں اگر کوئی اور کہہ سکتا ہے تو وہ ذات تاج الشریعہ کی ہو سکتی ہے اس نظریے سوال شیخ سے کیا گیا حضور عرس کیا ہوتا ہے فرمایا عرس جو ہوتا ہے یہ اس ولی کی شادی ہوتی ہے سنو عرس کرنے والوں ذہن میں قریب کر کے خانقاہ کے بزرگوں کی بات سنو فرمایا ولی کی شادی ہوتی ہے فرمایا میرے بچوں جس ولی کا عرس ہوتا ہے اس روز اس ولی کو دولہا بنایا جاتا ہے دولہا بنایا جاتا ہے اور ان کی بارگاہ سے سارے ولیوں کو انویٹیشن دیا جاتا ہے سب کو کارڈ دیا جاتا ہے مطلب سب کو دعوت دی جاتی ہے فرماتے جب کسی ولی کا عرس ہوتا ہے اس عرس میں یہ نہ سنا کرو یہ نہ سمجھا کرو کہ صرف سامعین تشریف لاتے ہیں بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں جب وہ دولہا بنتے ہیں تو بارات کی شکل میں دیوان سے واری سے پاک کو تشریف لاتے ہیں کھچواسا سے مختوم زندہ بھی تشریف لاتے ہیں لکھنؤ سے سرکار مینا بھی تشریف لاتے ہیں برائیلی سے احمد رضا بھی تشریف لاتے ہیں نہیں کلیت سے صابر پاک بھی تشریف لاتے ہیں دہلی سے نظام الدین بھی تشریف لاتے ہیں وہ پانی پت سے ابو علی شاہ بھی تشریف لاتے ہیں پاک پتن سے بابا فرید بھی تشریف لاتے ہیں ابے بغداد سے غوث اعظم بھی تشریف لاتے ہیں نجم اشرف سے مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں کربلا سے حسین بھی تشریف لاتے ہیں مدینے سے مصطفیٰ جانے رحمت بھی تشریف لاتے ہیں اب مجھے کہنے دو اس گندانی شریف کی سرزمین پہ یہ صرف سینکڑوں سنی نہیں آئے ہیں آج کربلا سے اجمیر تک اجمیر سے بغداد تک بغداد سے مدینے تک تمام مقدس جماعتیں موجود ہیں اب جو یہاں رہے گا کل قیامت کے میدان میں اسی کے نام کا چرچا رسول کی بارگاہ میں کیا جائے گا یہ نصیبہ بھی ہماری مقدر میں آتا ہے وجہ کیا ہے کہ دنیا آج بھی حیرت میں ہے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں لوگ تحقیق کر رہے ہیں فقط 1400 سال کے اندر 1400 years ago must be true صرف 1400 سال کے اندر یہ اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیلا about sense and had be something wrong ہمارے ناروں سے ہمارے محلوں سے ہمارے خاندانوں سے ہماری حلر راجیوں سے آخر یہ اسلام پوری دنیا کے اندر صرف 1400 سال میں پھیلا کیسے آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا لوگ کہتے ہیں اپنا عقیدہ سنیے دین محمدی اس زمین کا سب سے پہلا دین ہے یہ عقیدہ چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو بشریت کے باپ ہیں جو زمین پہ تشریف لائے اور حضرت آدم نے جو پیغام دی وہ بھی دین محمدی تھا لیکن دیگر مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دھرم 5000 سال کا کوئی 6000 کوئی 8000 کوئی 10000 کوئی 12000 ہر طرح کے دعوے ہوتے ہیں
جب کتابیں پڑھو گے، تحقیق کرو گے میرے قوم کے نوجوانوں، میرے بچوں، تو تمہیں معلوم چلے گا دین اسلام جو محمد عربی کی شکل میں مکے کی سرزمین پہ 1400 سال پہلے آیا، اس پہ سب سے پہلے ہٹلر نے تحقیق کرائی تھی۔ ہٹلر کی جیونی پڑھو تو پتہ چلے گا، وہ کہتا ہے the last hour the day of judgment will not come around and filled with rewards۔ وہ کہتا ہے کہ جب میرے لوگوں نے ٹیم بنا کر، کمیٹی بنا کر، سنگٹھن بنا کر کے میرے مشورے کے مطابق جب دنیا میں تحقیق کی، اور میرا یہ مشورہ تھا پتا کرو کہ دنیا میں کس کمیونٹی کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری کمیٹی نے یہ رپورٹ دیا the last hour the day of judgment will not come about۔ وہ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا اگر کہیں بودھ ہے تو کرسچن نہیں، کرسچن ہے تو سناتن نہیں، سناتن ہے تو شاسوت نہیں، شاسوت ہے تو بائبلز نہیں، بائبلز ہے تو توریت نہیں، توریت والے ہیں تو زبور والے نہیں، ایک مذہب والا ہے تو دوسرا ہے، دوسرا ہے تو تیسرا نہیں، تیسرا ہے تو چوتھا نہیں، چوتھا ہے تو پانچواں نہیں۔ ہٹلر نے جھنجلا کے کہا مجھے بتا تو صحیح آخر دنیا میں ہے کون؟ ان کے لوگوں نے کہا قسم رب کعبہ کی، سچی بات کرو تو ساری دنیا چکر لگانے کے بعد پتا چلا جہاں جہاں انسانوں کی آبادی موجود ہے، کوئی ملے نہ ملے، محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ہر جگہ موجود نظر آتے ہیں، ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ زندانی شریف کے غیور سنیوں کبھی تصورات میں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچا بات کیا تھی؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، 1400 سال کے اندر اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو کیریکٹر، جو کردار میرے آقا مکے سے لے کر چلے گا، مصطفیٰ کی نسل میں جسے اہل بیت کہتے ہیں، یہ اہل بیت سے منتقل ہوتے ہوتے ولیوں کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں جو پھیلا ہے وہ ناروں کی وجہ سے نہیں پھیلا ہے، وہ اللہ والوں کے کیریکٹر کی وجہ سے پھیلا ہے۔ لوگوں نے کیریکٹر بھی یہاں رک کر کے ایک جملہ اور اسے آپ یاد رکھنا ہے۔ آج میں وہ تقریر کروں گا جسے آپ یاد رکھو گے، آپ یاد رکھو گے، میں وہ گفتگو کر رہا ہوں اور اسے یاد رکھنا میرے بچوں، چونکہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ خودکشی کے صلیبوں پہ جھول جاتی ہے، وہ خودکشی کے صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے، اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کا دل نعت خوانی میں زیادہ کیوں لگتا ہے؟ میں نعت خوانی کا مخالف نہیں، میں نعت خود بھی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ جو اچھے مؤدب باادب شعراء ہیں جن کی آواز اچھی ہے، کلام اچھا پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بٹار کو سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں۔ ہمارے دونوں بچوں نے جو پڑھا بہت اچھا پڑھا، بہت ادب کے ساتھ پڑھا۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک کے بچوں کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آج نئی نسلیں نعت خوانی کی طرف زیادہ توجہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ اس کے من کے مطابق نعت خوانی ہو رہی ہے نا؟ یہ کام جو گانوں پہ ٹھڑک کے کر سکتی ہے اب یہ نعت میں کر رہی ہے کہ نہیں؟ اور نعت خوانی میں بھی اتنے اسٹائل کے شاعر پیدا ہو رہے ہیں کہ مت بچیے، بس نہیں چلتا ورنہ وہ اسٹیج پہ ڈانس کریں گے، ڈانس کریں گے، ڈانس ناچ کریں گے، بس نہیں چلتا ورنہ وہ اسٹیج پہ طبلہ ہارمونیم لے کے بیٹھ گئے۔ کل تک تو کمیٹی والے 20,000 30,000 روپے کا ساؤنڈ سسٹم رکھتے تھے، اتنا اچھا رکھتے تھے، اس پہ نعت خوانی ہوتی تھی۔ اب تو شاعر لوگ اپنا الگ سے مشین لے کے چل رہے ہیں، اور جب وہ کھینچے گا تو پتہ نہیں اس کے اندر وہ کیا کر رہا ہے، اور ہمارا نوجوان بچہ کیا کرتا ہے، جیسے لگتا ہے اس کی گرگل پہ یہ یہاں سے اٹھا اور سیدھے اس کی روح کربلا میں جا کر گھوم رہی ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ ہو رہے میرے بچوں، نوجوانوں یہ ہو رہے ہیں، اور پھر عالم کے اوپر اب جو جس کی روح کربلا میں معلق ہے غریب وقت سرکار امام حسین کے روزے کے قریب، اب اس کی جو گر کے نیچے اٹھنا ہے یہ بیٹا اٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حالت یہ قاری صاحب قبلہ جتنی تیزی سے اس کا ہاتھ اٹھتا ہے اتنی تیزی سے اس کا پینٹ اتنا نیچے جاتا، تھوڑا سا ہو جائے تو دلی کا لال قلعہ نظر آ جائے۔ رونے کا مقام ہے، قسم خدا کی رونے کا مقام ہے۔ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ اچھا ایک بات پڑھو، میں ان شاعروں کی غلطی نہیں کہتا، میں ان شاعروں کی غلطی نہیں کہتا،
اور یہاں میں شاعروں کو نہیں کہوں گا، میں ان خطیبوں کو ہی کہوں گا جو ممبر شریف میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے صرف ایسے دھماکےدار تقریر کرتے ہیں کہ آپ اتنے مست ہو جاتے ہیں، یار کیا تقریر کی، کیا خطیب بلایا تھا پردھان جی نے، کیا تقریر کی، مزہ آ گیا، اتنی زبردست تقریر تھی، بس نہیں چلا، وہ تو سکوا کی لکڑی کا صوفہ تھا، ورنہ ادھر مار کے ایسے ٹوٹ کے نیچے چلا گیا۔ کیا تقریر کی مولانا نے، مزہ آ گیا۔ صبح پردھان جی نے پوچھا کیا تقریر دی، یاد کا کچھ نہیں، بس تقریر اتنی اچھی تھی کہ مزہ آ گیا۔ میرے بچوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے جلسے وہ جلسے ہیں جس میں لوگ بے ایمان ہو کر کے آتے تھے، اور جب مصطفیٰ کی محفل سے جاتے تھے تو ایمان کا نور ہو کر کے جاتے تھے۔ سنیو میرے بچوں، نوجوانوں، ذہن بدلو ذہن۔ ایک سروے کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے جلسے ہوتے ہیں تو ہم سنیوں کے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مہنگے جلسے ہوتے ہیں وہ ہمیں سنیوں کے ہوتے ہیں۔ ایک جلسے میں 4 لاکھ، ایک جلسے میں 5 لاکھ، 6 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ سب سے زیادہ جلسے ہمارے یہاں۔ تو جو بچہ اسکول سب سے زیادہ جائے، ریزلٹ میں فرسٹ ڈویژن اس کو آنا چاہیے کہ پھر آنا چاہیے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ سال کے 365 دن میں جو کنٹینیوس پابندی سے 300 دن اسکول جائے، اور جو بچہ 365 دن میں 50 دن اسکول جائے، اب ہم صحیح سے ہے کہ something wrong when he may be punished by finding his skin in their Allah۔ نمبر 1 پہ کس کو آنا چاہیے؟ 300 دن والے کو یا 50 دن والے کو؟ لیکن معلوم یہ چلتا ہے جو قوم سب سے زیادہ جلسے کرتی ہے، بے عملی کے بے حیائی بے شرمی بے کرداری اسی سنیوں کے درمیان ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جن کے ہاتھ جلسے گرے چڑے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں بے نمازی بن کر کے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو پیشانیوں میں نماز کی نام لے کر کے جایا کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم آتے ہیں جلسہ سننے کے لیے نہیں۔ ہمیں بہت ساری کمیٹی والوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں جلسہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو وہ 10-20 لونڈے کہہ رہے ہیں فلاں شہر کو بلاؤ جو بڑا ڈانس کر کے نام کرتا ہے تو ہم اکیلے 20,000 دیں گے، اور اگر نہیں بلا دیں تو ہم پیسے نہیں دیں گے۔ حضرت کو پیسے نہیں دیں گے تو جلسے کہاں سے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم بھی میرے مقدس علماء بیٹھے ہیں جن کے قدموں سے اڑنے والے دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ کبھی ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر کے ان سے پوچھے میرے قوم کے لیڈر بتاؤ اس محفل کے بارے میں، تو یہ بتائیں گے اللہ نے اس محفل کو وہ برکتیں دی ہیں، میرے مصطفیٰ نے اس محفل کو وہ کمال بخشا ہے۔ مکے اور مدینے کے یہود و نصارہ چلتے تھے اور صحابہ جب زمین پہ بیٹھ کے نبی کی میراث کرتے، وہ جانے والا میراث کی جب میراث کو سنتا اس میں اتنی شیرینی ہوگی، وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا اور تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھتا تو کہتا یار بنا تو صحیح، جب اس شعلے کا ذکر اتنا اچھا ہے تو دیکھا جائے پھر پتا چلے گا اس کا چہرہ کتنا اچھا ہوا۔ کبھی ایسے بھی تو ملاد کیا کرنا، کبھی ایسا بھی تو ذکر کیا کرنا یار۔ وہ میں لندن کی ایک تاریخ پڑھ رہا تھا، لندن کی سرزمین پر ایک نبی کا مداح تھا جو نبی کی نعت پڑھتا تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ نعت پڑھتے پڑھتے رونے لگتا۔ جب نعت پڑھ کر رونے لگتا، اچھا اس کی نقل و حرکت کو ایک یہودی کئی سالوں سے دیکھ رہا تھا، ایک صلیبی، ایک کرسچن، ایک بائبل کا پڑھنے والا، ایک صلیبی اسے کتنے دنوں سے کوٹ کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے چپکے سے جا کر اس سے پوچھا یار بتا تو صحیح، تو اپنے نبی کی اپنے آقا کی جب نعت پڑھتا ہے رونے کیوں لگتا ہے، اتنا عشق کیوں بہاتا ہے؟ اس نے کہا یار کیا بتاؤں، میں جب اپنے آقا کی نعت پڑھتا ہوں نا تو نعت پڑھتے پڑھتے مجھے اپنے آقا کا مدینہ یاد آنے لگتا ہے، اپنے آقا کا مدینہ یاد آنے لگتا ہے۔ مجھے جب میرے نبی کا مدینہ یاد آتا ہے، اپنے آقا کا مدینہ یاد آتا ہے، حکومت خضرہ یاد آتا ہے، وہ سنہری چھالی یاد آتی ہے۔ جب مجھے میرے آقا کا مدینہ یاد آنے لگتا ہے میں مدینے کی یاد کرنے لگتا ہوں، میں رونے لگتا ہوں، میں
ने कहा क्या तूने मदीना देखा नहीं? कहा नहीं मैंने नहीं देखा है। अब देखो उस सलीबी ने कहा मैं तुझे काफी दिनों से देख रहा हूँ, बता तो सही अगर मैंने तुझे मदीना देखने का इंतजाम कर दिया फिर तो नहीं रोएगा? कहा कसम खुदा की नहीं रोऊंगा, बस एक मरतबा मदीना दिखा दो। उसने कहा मैं तेरे पासपोर्ट तेरे वीजे का इंतजाम करता हूँ, तुझे पैसे देता हूँ, जा मदीना देख के चला आ। उसने इंतजाम कर दिया। अब ये मदीना गया है, मदीना देख के जब आया है, सुन तो सही मुअर्रिखीन कहते जब ये मदीना देख के आया अब फिर ये नबी की नात पढ़ रहा है। अब जब नात पढ़ता तो पहले से ज्यादा हो रहा है, पहले से ज्यादा हिचकियां बन गई है, पहले से ज्यादा हो रहा है। अब उस सलीबी ने आके कहा तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, मेरी मेहनतों का भी सब बर्बाद कर दिया। कहता था देख के आऊंगा मदीना, रोऊंगा नहीं। अब रोता क्यों है? कहा यार क्या बताऊं, जब तक देखा नहीं था तो देखने के लिए रो रहा था, अब देख के आया हूं तो रो इसलिए रहा हूं। इतना खूबसूरत मदीना था, मदीना छोड़ के कैसे आ गया हो, मदीने से दूर कैसे आ गया हो? अब ये मदीने की जुदाई मुझे रुला रही है। जानते हो इस इश्क का असर उस यहूदी के दिल पे कैसा हुआ? कहा यार आखिर ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है? मदीना न देखे तब रोता है, मदीना देखे तब रोता है। उस आशिक ने कहा अगर इस इश्क का अंदाजा लगाना है तो कभी मदीने वाले से इश्क करके देख। उस सलीबी ने कहा देखना क्या है, पता चल गया जब मदीने वाले की तरफ कितनी लाजवाब है तो मदीने वाला कितना लाजवाब होगा, मदीने वाला कितना लाजवाब होगा। मैं तुझे गवाह बनाकर मदीने वाले का कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होगा। ये थी हमारी महफिलों की बरकतें, ये हमारे महफिल का मुकाम था। आज हमारी महफिलों में हमारा दिल नहीं लगता। हम नबी की मिलाद सुनते हैं ना, तकरीर सुनते उलमा की, 10 मिनट के बाद कहते यार क्या सुनना यार, कि वही मौलाना लेकर के बैठ गए, चलो चलते। आप तो अल्लाह का फजल है, गौस पाक का करम है, हजरत सरकार नूर अली शाह की बेपनाह खुसूसियात आपके साथ है कि इतनी तवज्जो से आप इतनी कसीर तादाद में लोग बैठ करके आका का जिक्र सुन रहे हैं। वरना बाद जगहों पे तो ऐसा होता है कि नात खानी में पूरी महफिल में भरी होती है और जब तकरीर शुरू होती है 3 हिस्सा लोग चले जाते हैं। ज़हन बदलो मेरे बच्चों, ज़हन बदलो। हम कहाँ जा रहे, कभी होश के नाखून तो लो, कभी अपनी तारीख को पढ़ो। हम कहाँ से चले फिर कहाँ जा रहे? ये कौम जो जलसों में लाखों लाख रुपए खर्च करती है, कभी संजीदगी से सोचे तो सही हमारी हालत क्या है। वो मेरे बच्चों अगर तुम जलसे सजाते हो तो रब्बे काबा की कसम इस जलसों से कुछ सीखो, यहाँ से पैगाम लेकर जाओ। ये हमारे जलसे नहीं होते हैं बल्कि हमारे लिए क्लास होते हैं। आप क्लास में स्टूडेंट की तरह बैठते हैं, आपके सामने बैठने वाला खतीब टीचर की हैसियत से बैठता है, वो आपको सिलेबस देता है, आपको लेसन देता है, आपको सबक देता है। आपकी जिम्मेदारी है इस सबक को याद करो और जब यहाँ से निकलो तो लोग देख करके कह दे यार जब गुलाम के अंदाज का ये आलम है तो नबी के अंदाज का आलम क्या होगा।